تپش کی آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں شاہزر اور نرمین کی شادی اس طرح ہو جائے گی، یہ شاید کسی نے سوچا نہیں تھا، کیونکہ شاہزر نرمین کو اپنی بیوی بنا کر گھر لے آئے گا، لیکن اصل مسئلہ اس کے بعد شروع ہوگا، کیونکہ شادی تو شاہزر اور نرمین کی ہو جائے گی، دونوں میاں بیوی بھی بن جائیں گے، لیکن شاہزر کے دل میں شفا کے لیے جو سوچ ہے وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ اپنی شادی کے بعد بھی شفا کو چین سے نہیں رہنے دے گا، اور شفا بھی اب خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو معاذ کے ساتھ ایسا برا حادثہ پیش آئے گا جہاں ان دونوں کی شادی بھی کچھ وقت کے لیے رکنے کی نوبت آ جائے گی۔ حالات ایسے بن جائیں گے کہ سب لوگ پریشان ہو جائیں گے اور کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہو گیا ہے، لیکن آخرکار جب حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو شاہزر اور نرمین کی شادی بھی طے ہو جاتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب شاہزر اور نرمین باقاعدہ میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ نرمین کو تو یہی لگتا ہے کہ اب اس کی زندگی بدل گئی ہے اور اسے وہ رشتہ مل گیا ہے جس کی وہ خواہش کرتی تھی، لیکن دوسری طرف شاہزر کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد شاہزر شفا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ شفا بی بی، اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے جیلس نہیں ہو رہی ہوں گی، کیونکہ اب تو میری اپنی بیوی بھی میرے گھر آ گئی ہے، اب تو میں نے آپ کا پیچھا بھی چھوڑ دیا ہے اور آپ کو مجھ سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاہزر یہ بات ایسے انداز میں کرتا ہے جیسے وہ شفا کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہو اور اسے یہ بتانا چاہتا ہو کہ اب نرمین اس کی بیوی بن چکی ہے، لیکن شفا بھی اب خاموش رہنے والی نہیں ہوتی۔ وہ شاہزر کی بات سن کر صاف کہتی ہے کہ شاہزر، تم کتنے چالاک انسان ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی، تم نرمین کی زندگی برباد کر رہے ہو، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح تمہیں اپنی خوشیاں مل جائیں گی جو تم چاہتے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ سب لوگ تمہیں مل جائیں گے؟ شفا صاف الفاظ میں شاہزر کو بتا دیتی ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ کسی صورت میں درست نہیں ہوگا۔ شفا مزید کہتی ہے کہ یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ تم دوسروں کی زندگی خراب کر کے اپنی خوشی حاصل کر لو گے۔ تم نے نرمین کے ساتھ جو کیا ہے وہ تمہیں ایک دن ضرور بھگتانا پڑے گا۔ شاہزر شفا کی یہ باتیں سن کر بالکل گھبراتا نہیں، بلکہ الٹا مسکرا کر اسے جواب دیتا ہے۔ شاہزر کہتا ہے کہ شفا بی بی، جو میں چاہتا تھا وہ تو مجھے مل ہی گیا ہے، لیکن آپ کو اب بھی یہ نہیں پتا کہ آپ کے آگے جا کر کیا ہونے والا ہے۔ شاہزر کی یہ بات سن کر شفا حیران رہ جاتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ آخر شاہزر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ شفا فوراً پوچھتی ہے کہ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میرے پاس میرے شوہر معاذ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے جسے میں کھونے سے ڈروں۔ شفا کہتی ہے کہ رہی بات تمہاری، تو تمہارا اصل چہرہ تو بہت جلد سب کے سامنے لے کر میں آؤں گی۔ میں سب کو بتاؤں گی کہ اصل میں تم نے کیا کیا ہے میرے شوہر معاذ کے ساتھ۔ یہ سب کو بتاؤں گی کہ تم نے معاذ کو صرف ایک سیڑھی سمجھا، ایک ایسا راستہ سمجھا جس کے ذریعے تم نے اپنی منزل تک پہنچ گئے، اور تمہاری اصل منزل بھی مل گئی۔ لیکن شاہزر، یہ بات اب مجھے اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے۔ شفا غصے میں شاہزر سے کہتی ہے کہ ایک بات یاد رکھنا، جس دن تمہارا یہ اصل چہرہ سب لوگوں کے سامنے آ گیا، اس دن تم کسی کا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ہمیشہ اپنی چالوں میں کامیاب ہوتے رہو گے۔ لیکن شاہزر بھی کہاں پیچھے ہٹنے والا ہے۔ وہ شفا کی بات سن کر کہتا ہے، بس کر دو شفا بی بی، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ تمہارے آنے والی 10 نسلیں بھی اگر مل کر کوشش کریں گی شاہزر کا اصل چہرہ کسی کے سامنے لے کر آئیں، تب بھی کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ شاہزر کو اپنی چالوں پر اتنا بھروسہ ہے کہ اسے لگتا ہے کہ شفا چاہ کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ بات سن کر شفا کچھ لمحوں کے لیے بالکل حیران رہ جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ شاہزر آخر اتنے اعتماد سے کیسے کہہ رہا ہے، لیکن پھر شفا اپنے دل میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کسی نہ کسی طرح شاہزر کے خلاف ثبوت حاصل کرنے ہی ہوں گے۔ شفا شاہزر سے کہتی ہے کہ اچھا شاہزر میاں، اب تم یہ دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گی۔ تم نے میرے اور میرے شوہر معاذ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ شفا دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اگر صرف
شاذر کی باتیں سن کر وہ کسی کو بتائے گی تو شاید کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اگر وہ صرف سب کو بتا دے کہ شاذر نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے تو لوگ پھر یہی کہیں گے کہ شفا الزام لگا رہی ہے۔ اس لیے شفا سوچتی ہے کہ اب اسے شاذر کی ویڈیو بنانی چاہیے، کم از کم اس کی باتوں کو ریکارڈنگ کرنا ضروری ہے۔ شفا کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر شاذر کی بات خود اس کے منہ سے ریکارڈ ہو جائے تو پھر سب کے لیے اس حقیقت کو جھٹلانا آسان نہیں ہوگا۔ اسی سوچ کے ساتھ شفا اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے اور اسے ساری بات بتاتی ہے۔ شفا اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی، شاذر اس طرح مجھ پر الزام لگاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں آخر کیا کروں۔ ایک طرف وہ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتا ہے اور دوسری طرف مجھ سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوں کیونکہ میرے ساتھ کھڑا ہونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ شفا مزید کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر ماس کو بھی سب کچھ نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض ہے اور میری کسی بات پر یقین نہیں کرتا، لیکن بھائی آپ میرا ساتھ ضرور دینا۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو ہم دونوں مل کر شاذر کا اصل چہرہ سب کے سامنے لے آئیں گے۔ شفا اپنے بھائی سے خاص طور پر کہتی ہے کہ لیکن بھائی، جب تک ہمارا کام مکمل نہیں ہو جاتا آپ کسی کو بھی کچھ مت بتانا۔ اگر بات پہلے ہی سب کے سامنے آ گئی تو شاذر محتاط ہو جائے گا اور پھر ہمارے لیے اس کے خلاف ثبوت حاصل کرنا بھی مشکل ہو جائیں گے۔ شفا کی باتیں سن کر اس کا بھائی پہلے تو اسے ڈانٹ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شفا، تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری ساس بھی تمہارے بارے میں یہی شکایتیں کرتی رہتی ہے، گھر میں سب لوگ تمہیں ہی غلط سمجھتے ہیں، لیکن تم میری چھوٹی بہن ہو اس لیے میں تمہیں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر شفا کا بھائی کہتا ہے اگر واقعی وہی بات ہے جو تم مجھے بتا رہی ہو، اگر واقعی شاذر کا اصل چہرہ ایسا ہے اور وہ تمہاری زندگی خراب کرنے کے پیچھے ہے تو پھر ہم ضرور اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے لے کر آئیں گے۔ یہ بات سن کر شفا کے دل کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی اس کی بات سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ شفا اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی، اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو میں نہیں جانتی کہ میں دنیا کے سامنے کس طرح کھڑی ہوتی۔ نرمین کسی بات پر یقین نہیں کرتی اور میری ساس بھی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شفا کہتی ہے کہ سب کو یہی لگتا ہے کہ میں جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی ہوں، انہیں لگتا ہے کہ میں نرمین کا گھر برباد کرنا چاہتی ہوں، لیکن بھائی آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں ایسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ شفا کہتی ہے کہ میں نے تو ہمیشہ نرمین کو اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے، میں نے ہمیشہ اسے اچھا مشورہ دینے کی کوشش کی ہے، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ اس کے ساتھ برا ہو، لیکن نرمین نے آج تک میری بات کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا اور نہ ہی میری بات پر یقین کیا ہے۔ شفا مزید کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ اب بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، میرا بچہ بھی میرے پاس نہیں رہا، لیکن بھائی اگر آپ بھی ہم کچھ نہیں کریں تو مزید اور بھی زیادہ نقصان ہو جائیں گے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ شاذر کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جائے۔ شفا کا بھائی اس کی بات سمجھ جاتا ہے اور دونوں مل کر ایک پلان بناتے ہیں۔ اب مقصد یہی ہوتا ہے کہ شاذر کو اس طرح گھر بلایا جائے کہ وہ خود ایسی باتیں کرے جو بعد میں اس کے خلاف ثبوت بن سکے۔ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ شاذر کو گھر بلایا جائے گا، پھر جان بوجھ کر شفا کا بھائی شاذر کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر باہر چلا جائے گا، لیکن اس سے پہلے وہ وہاں پر کیمرہ وغیرہ لگا دے گا تاکہ اگر شاذر کوئی ایسی بات کرے، کوئی ایسی حرکت کرے جس سے اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جائے تو اس کی پوری ریکارڈنگ بھی موجود ہو جائے گی۔ شفا تو یہی چاہتی ہے کہ اب شاذر کی زندگی میں کسی بھی طرح برباد کروں، کیونکہ شفا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے بچے کو مارنے والا کوئی اور نہیں شاذر ہی تھا۔ شاذر نے ہی اس کے بیگ میں دوائی ڈالی تھی تاکہ اس کا بچہ بھی مر جائے اور اس پر سارا کا سارا الزام بھی آ جائے، کیونکہ جب شفا کو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں بھی آ جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ روتی بھی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شفا اب شاذر کا اصل چہرہ سب کے سامنے لے کر آ جائے گی؟ کیا نرمین بھی اب شاذر کو چھوڑ دے گی یا وہ شاذر کو سمجھائے گی کہ تم ایسا مت کرو؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔